لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ مینشن ہے جب سے یہ بنا نا تباہی شروع ہوئی ہے جی. اس سے پہلے تو ہم ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے. اس مینشن کا کرس ہے. میرا خیال ہے 4 سال جتنا وہ ہم نے کر لیا تھا نا دس ایگزیکٹ تھنگ 5th ایئر میں وہ فیل ہی نہیں ہوا. ایسے امیون ہو چکے تھے ہم اس پوائنٹ تک. اور آرکیٹیکٹ کہتے کہ اچھا جی ہیلو ہاؤ آر یو اینڈ دین ہی کمز انٹو دی پکچر. hey, this is your host مدثر احمد. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے بہت زبردست نیوز ہے, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ کسی عام جگہ پر نہیں ہو رہا ہے. اٹس ان NCA ناؤ. اور NCA کے ہم آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس کا کام ڈسپلے ہوا ہوا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کا کام اتنا امیزنگ ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ آپ کے کام کے سامنے ہی کرنا ہے. سو ہم بات کرتے ہیں اقرا سے. اقرا شی از اے فائنل ایئر گریڈ ناؤ. تو آپ کو گریڈ ہو کے کیسا لگا؟ پہلے تو السلام علیکم اقرا. بہت وعلیکم السلام ہاؤ آر یو. مطلب اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے اس کام کو دیکھ کے. اینڈ اٹس لک لائک مجھے جو آپ نے ابھی تو ہم اسٹوری آپ سے پوچھیں گے لائک کہ اس کی کیا اسٹوری ہے جو بھی چل رہا ہے اس کا. تو ان دا اینڈ ہم آپ سے یہ بھی سوالات کریں گے کہ آپ نے اپنی جرنی کیسے شروع کی اور آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑا اس کے لیے, کیا مشکلات آئی انیشلی. اور ان دا اینڈ ہم آپ کے ٹاپک پہ آئیں گے اور آپ ٹاپک کے بارے میں ایکسپلین کریں گے ہمیں کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ کیا ہے. کیونکہ یہ آرکیٹیکچر سے بہت ڈفرینٹ چیز لگ رہی تھی مجھے. تو میں نے کہا یار یہ ہمیشہ میں آرکیٹیکچر اسکپ کرتا ہوں بیکاز وہ شیٹس ہوتی ہیں اینڈ میں دیکھتا ہوں تو اس پہ کچھ ماڈلس بنے ہوتے ہیں کہ یہاں اسکول بنے گا, یہاں پر پارک بنے گا, یہاں پر روڈ جائے گی اور یہاں پر 2 مالہ بلڈنگ بنے گی. تو مجھے تھا یار کہ یہ مطلب وہ والا کام نہیں ہے جو میرے ٹائپ کا ہے. بٹ وین آئی وزٹڈ یور پلیس تو میں نے کہا یار اٹس لک لائک سم مسٹیریس تھنگ, جو میری اپنی فیلنگ تھی. سو یہ آپ کب سے اس طرح کی آپ کے ذہن میں تھی یہ چیز کرنے کی؟ To be very honest, this entire experience was very overwhelming at start. میں نے وہی جو آپ کی بات تھی کہ اسکول ہوتا ہے, کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, یا ہاسپٹل ہوتا ہے, یا بہت اربن لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. سو ون تھنگ دیٹ آئی نیو کہ مجھے نہیں کرنا واز دس. سو مجھے یہ پتا تھا کہ وٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو, بٹ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. سو ہینس اچھا, ون کویسچن لائک when you were in foundation year, تو آپ کو پتا تھا آپ آرکیٹیکچر میں آئیں گے؟ I mean, so when we apply na NCA میں, so we have to apply for a particular department, اور پھر بعد میں لیکن بعد میں آپ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بٹ فار می آرکیٹیکچر واز دیٹ ون آپشن, ناٹ دیٹ آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ واز ان دیٹ کیس. بٹ فار می اٹ واز مور لائک کہ اچھا اگر آرٹ اور لاجک اور ڈیزائن کو مجھے کہیں ایک جگہ پر جو مجھے سمجھ آ رہی تھی. یا ویسے تو جتنے بھی فائن آرٹسٹ ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ان کی دنیا ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ یو کین سے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہت ہی کنسائز اور بہت ٹو دا پوائنٹ چیزیں, کوئی ایک چیز بھی ایک ویلیو بھی خراب ہوتی ہے تو بلڈنگس کین کولیپس, یو نو. سو اٹس ویری architecture is mostly about problem solving, at least that's what I see or perceive architecture as. So mainly it was more sort of a problem solving thing. اور وہ جو challenging part تھا اس پوری ڈگری کا, that was really fascinating for me, and then hence architecture. تو فاؤنڈیشن ایئر کیسا گزرا آپ کا؟ اچھا, so foundation year, Is it a bad question? No, it wasn't a bad question. It was just کہ ہم لوگ so NCA was there, so اچھا NCA آ رہے ہیں, excitement تھی and everything, and then 2 months into foundation year and boom, COVID happened. And we had to go back home and بس گھر پہ فاؤنڈیشن ایئر گزارا. کلاسز کیسے لی؟ آن لائن؟ سو اٹ واز موسٹلی آن لائن سارا, بٹ اٹ واز فن آلسو. چیلنجنگ تھا کہ اچھا مٹیریل کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہے بیکاز ایوری تھنگ واز کلوزڈ کووڈ ٹائمس میں. سو وہ چیزیں اور چیلنجز بڑے زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو, اور فن پارٹ تھوڑا آف کورس کمپلیٹلی مائنس ہو گیا تھا. یہ لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ہاں, اتنی زیادتی فیل ہوئی اس ٹائم پہ کہ بس ظلم آئے ہمارے اوپر, کہ مطلب فرسٹ ایئر ہی ختم ہو گیا. بٹ آئی سی کہ آپ لوگوں کا جیسا بیچ, میں نے coming there for like 15-16 years now, آپ لوگوں کا بیچ بہت چارج ہے, like they are very much different stuff, بہت ڈفرینٹ ہے. پہلے والے بچے ہوتے تھے لائک وہ لگتا تھا یار اسی پرانے دور کے جی رہے ہیں, یا they are not up to date. But you guys are really like charged, up to date potential ہے آپ لوگوں میں.
آئی تھنک شاید وہ دیکھو حالات انسان کو بناتے ہیں نا. ہاں مے بی شاید وہ کووڈ والی چیز میں نا وی ہیپن ٹو بی مور لائک ٹیک اورینٹیڈ اور ان چیزوں پہ ہم بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا شروع کر دیا تھا ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل پریکٹسز بیکاز دیٹ واز ان سم تھنگ جو ہمارے لیے آپشن رہی تھی. ٹیک اورینٹیڈ سے الگ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کا نا اپنا ایک پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جب حالات جیسے جن لوگوں نے جنگیں دیکھی ہوئی ہیں نا, دے آر مچ گرومر دین آس. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک وار دیکھ لیا, انہیں پتہ ہے کہ یار اس طرح تو کیسے کرنا ہے, اور تھوڑے میچور جلدی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس دفعہ جو آپ کا بیچ ابھی جو پاس آؤٹ ہوا ہے, اٹ واز دا بیسٹ بیچ ان این سی ہسٹری آئی مسٹ سے. باقیوں کے ساتھ میرا کوئی وہ نہیں ہے, ہم نوٹ سینگ جو میری نظر میں جو میں نے دیکھا ہے, لائک دے آر ٹو مچ پولائٹ, بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے, رسپونڈ کرتے ہیں, اور کام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا, دے مچ لائک پروفیشنل لگتے ہیں مجھے. یا اچھا, تو آرکیٹیکچر, ایک آرکیٹیکٹ کی کیا ڈریم ہوتی ہے؟ یا I don't know. I think architect سے زیادہ it depends on کہ انسان کیا ہے اور اس کا لائک ایجنڈا کیا ہے یا لائف کی آئیڈیالوجی کیا ہے. جیسے ایون دو میرے ساتھ اگر ابھی ایک آرکیٹیکٹ کا ٹائٹل لگ گیا ہے, بٹ پرابیبلی آئی ڈونٹ ڈریم ایز این آرکیٹیکٹ. I might dream as anybody, any normal person who's just curious about things. So I feel like آرکیٹیکچر اٹ سیلف شاید ڈریمز نہ, یا پرابیبلی شاید ان کے لیے جو بہت پیشنیٹ ہے آرکیٹیکچر کو لے کر, ان کے لیے شاید ہو. میں آرکیٹیکچر کو ایک پیورلی آرکیٹیکچر کی طرح پرسیو نہیں کرتی ہوں. آئی جسٹ سی اٹ ایز اے ڈسپلن ان وچ آئی کین. اس کو ہم سمپل کر لیتے ہیں. یو ہیو اے ڈگری ناؤ, یو ہیو نالج, تو آپ اس کو سوسائٹی کو کیسے سرو کرو گے, آپ کیسے کرنا چاہتی ہوں؟ I mean, of course, with better architecture in terms of اگر ہم وہ سسٹینیبل پریکٹسز کی بات کریں تو وہ تو آلموسٹ ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ کرے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیلڈ میں ہم کس حد تک پاسبل کر سکتے ہیں. بٹ آف کورس ایز لانگ جو آرکیٹیکچر کی ڈگری کی جو میری پرسنالٹی پہ جو چیزیں آئی ہیں نا, جو میں نے لرن کی ہیں تھرو دس ڈگری آف دس ورکنگ انڈر پریشر یا پرابلم سالونگ والی چیز, آئی فیل لائک کہ سوسائٹی کو میں شاید بہت اور سارے ڈسپلنس کے ساتھ بیٹ آرکیٹیکچر بیٹ اینی ادر ڈسپلن میں سرو کر سکتی ہوں. بیکاز ایک وہ رگڑا کھا چکے ہیں ہم آرکیٹیکچر میں. نہیں زبردست. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں لائک یو گاٹ مچ اپرچونیٹیز ہیئر ان دا ورلڈ ایز ویل. تو آپ پوری دنیا میں جائیں, اپنا نام کمائیں, پاکستان کا نام روشن کریں. اچھا, تو 4th ایئر میں کتنا رگڑا لگا؟ 4th year? Acha, no, that was 5th year. Okay, because we have 5-year 5 degree. years. Architecture. کتنا رگڑا لگا؟ Honestly, the first semester and I was very explorative, so it was fun happening. We were exploring around materials. So ہمارے جو میرے internal تھے سر رضا احسن, so انہوں نے ہمیں ایک مٹیریل کنسٹرینٹ دے دی تھی کہ اوکے you have to work around with metal, and that was something new جو ہم نے پہلے کیا نہیں تھا. تو ان ٹرمز آف دیٹ ایکسپلوریشن وہ بڑا مزے کا تھا کہ ایک تھوڑی کمپیریٹیولی ایک مزیدار لائٹ اسائنمنٹ تھی, تھیسس کا ڈسپلے کا وہ والا پریشر نہیں تھا. سو اٹ واز فن, اتنا رگڑا نہیں تھا. بٹ جو سیکنڈ سیمسٹر تھا آف کورس دین دیٹ واز دا بگ شو واز اباؤٹ ٹو ہیپن, سو وی ہیڈ ٹو پریپیئر فار دیٹ. تو اس کا رگڑا تو نہیں کہہ سکتے, بٹ آف کورس وہ مطلب رگڑا, ہاں بٹ فن. وی آر آل اسکول پیپل کو ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے, سوری میں ذرا تھوڑی, ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ آپ لے کے جاتے ہیں, ٹیچر کہتا ہے یہ کیا بنایا آپ نے, دوبارہ کریں, اور بندہ ایک ٹائم پہ تنگ آ جاتا ہے کہ سر میں ٹھیک تو بنا رہا ہوں, لیکن وہ جان کے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پالش ہو جائیں. میرا خیال ہے 4 سال جتنا وہ ہم نے کر لیا تھا نا دس ایگزیکٹ تھنگ, 5th ایئر میں وہ فیل ہی نہیں ہوا, ایسے امیون ہو چکے تھے ہم اس پوائنٹ. اچھا, یو گائز آر امیون. بٹ آف کورس وی ہیڈ ٹو ورک, لائک وہ ایکسٹرا مائل جانا تھا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ایٹ لیسٹ فار می اٹ واز لائک کہ اگر میں نے مہینہ اپنے کام کے آگے کھڑا ہونا ہے نا, تو وہ پھر کام ایٹ لیسٹ اس قابل ہو کہ کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. کام پہ آپ کے آتے ہیں, وی آر ناٹ دیئر یٹ, وہ بہت زبردست ہے, اس کے اوپر ہم آتے ہیں, رائٹ. اچھا, سو آپ کی پرسنالٹی کیا لگتا ہے کہ لائک آپ کو لگتا ہے آپ ڈفرینٹ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ باقیوں سے ڈفرینٹ ہیں. اچھا, یا انسان کو خود نہیں پتا ہوتا, بٹ انسان جس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ یار جو باقی لوگ ہیں دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ, ایک سیم رو ہے جس پہ جا رہا ہے. ایک بندہ نا پٹھا ہی چل رہا ہوتا ہے وہ, اور کہتا ہے جو میں نے سوچ لیا نا وہ میں نے کرنا ہے. ڈو یو تھنک یو ہیو وائب لائک دیٹ؟
ہاں مطلب اگر میں پرسنلی دیکھوں تو مجھے یہ چیز تو ہوتی ہے کہ یار مطلب وہ بس چل نہیں پڑنا ایک ڈگر پہ تھوڑا سا اپنا کچھ پنگے شنگے لے کر جائیں پنگیشن کے لے کے ہاں جانا ہے. تو پنگے لینا مجھے اچھا لگتا ہے بٹ آئی ڈونٹ نو اور آئی لائک ٹو ملٹی ٹاسک آلسو. تو مجھے ایک چیز اگر مجھے کرنی پڑے نا تو آئی جسٹ گیٹ سو ڈن ود اٹ. میں بور ہو جاتی ہوں, میں کرتی نہیں ہوں. اگر کام کرتے ہوئے کوئی ایشو آ جائے تو ہار جلدی مان لیتی ہو؟ نہیں نو ناٹ ریئلی. ریئلی آئی بچپن سے ایسی ہے؟ ہاں مطلب اتنا منہ بنا لیتی ہوں میں کہ ہاں مجھ سے ہو نہیں رہا, بٹ دین آئی گیٹ بیک ٹو اٹ اینڈ آئی میک شیور دیٹ اٹس ڈن. یو موٹیویٹڈ لائک کچھ دیر میں موٹیویشن مل جائے. تو فرینڈس موٹیویٹ کرتے ہیں یا خود سے موٹیویشن ملتی ہے؟ آئی تھنک اٹس بوتھ. ایٹ ٹائمس خود اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے, ایٹ ٹائمز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا رائٹ کمپنی اراؤنڈ یو. سو الحمد للہ اوور دا ایئرز آئی ہیو میڈ سچ فرینڈز. فلٹر کر کے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ ایئر میں آتے ہو آپ کا اتنا بڑا گروپ ہوتا ہے, ففتھ ایئر میں آنے تک آپ کا اتنا سا گروپ رہ جاتا ہے. سو اوور دا ٹائم میں نے فلٹر کر کے الحمد للہ آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی سچ پیپل ہو آر آلویز دیئر ٹو موٹیویٹ می. مطلب ایون تھیسس کا بھی نا بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آئی ووڈ جس میں فون اٹھاتی تھی, اوے مجھے یہ میں سوچ رہی ہوں اسٹوری کا, مانو مجھے بتاؤ از اٹ ورکنگ اور اشر از اٹ ورکنگ, وٹ ڈو یو گائز سے, وداؤٹ دس کہ کوئی مجھے وہ نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا. اور پتہ ہوتا تھا کہ اگر میں پھنسوں گی نا تو یہ موٹیویٹ یہ ہے پیچھے بیک اپ پہ یہ لوگ اپنے. تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایسے دوست نہیں ملے کبھی بھی. تو جب بھی میں نے فون کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یار تیرا پھر فون آ گیا ہے. تو میں نے کہا سوری, مطلب یہ بڑی اچھی ایک لک ہوتی ہے بندے کی, اور اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے دوست ملتے ہیں. اور اچھا تو مطلب فری میں کر دیتے تھے, بعد میں کچھ کھاتے پیتے بھی تھے آپ سے؟ نہیں ہوتا نا چل پھر چائے, پچھلی بریانی رہ گئی ہے یا چائے رہ گئی ہے. نہیں میرے فرینڈس الحمد للہ دیر اچھے لوگ ہیں یار بیچارے. اچھا, اللہ میاں کی گائے ہیں سارے اچھے لوگ ہیں. کم آن, ٹھیک ہے, سمجھ رہا ہوں. لگ یہاں نہیں بتانا, ٹھیک ہے, اوکے نہیں یہ سامنے نہیں اچھے لوگ ہیں. تو اس کام کے لیے آپ کی فرسٹ انسپریشن جو ابھی آپ نے بنایا برزخ, فرسٹ انسپریشن کیا تھی؟ اچھا سو اٹ اسٹارٹیڈ تقریباً 1.5 سال پہلے, اراؤنڈ مائی منی تھیسس کا ٹائم تھا. اینڈ اے ویری سمپل جنیرک کویسچن کیم ان ٹو مائی مائنڈ کہ ہم لوگ ایک انڈیویژول ہوں جیسے میں, اور تب میرا وہ سوسائٹی والا بھی پیک چل رہا تھا, تو میں سوسائٹی کر رہی ہوتی تھی. وچ سوسائٹی؟ آئی یوز ٹو ڈائریکٹ نوٹنکی ایٹ دیٹ ٹائم. سو نوٹنکی NCA کی ایک سوسائٹی ہے جس میں امپروو ہیومر ہے. سو آئی ہیو performed for it and then I directed it also. تو اس پوائنٹ پہ آئی یوز ٹو تھنک کہ یار میں ہر جگہ ایک کیریکٹر پورٹری کر رہی ہوں. ادھر میں ایک ڈائریکٹر بنی ہوئی ہوں, اس کے پھر فردر اندر میں کیریکٹرس پورٹری کر رہی ہوں, ادھر میں اسٹوڈنٹ ہوں, ادھر میں دوست ہوں. تو پھر میری اپنی آئیڈینٹی ہے کیا, یا کسی بھی انسان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اوکے. سو دیٹ واز دا مائنڈ ٹکلنگ کویسچن جس نے 1.5 سال پھر میں نے اس پہ کبھی کسی پروجیکٹ میں اس سوال کو زبردستی لاتی تھی کہ اچھا اس پروجیکٹ پہ دیکھتی ہوں کہ آپ پتہ ایک سرٹن طرح کی ریسرچ سے کچھ نکل آئے. تو ایسے کرتے کرتے سیلف ایکسپلوریشن, سیلف ریئلائزیشن, لیک آف سیلف ریئلائزیشن, وہ مجھے بڑا تنگ کر رہی تھی کہ ہوں کون میں بھائی, مطلب یا ایک انسان ہے تو اس کی پرسنالٹی پھر ہے کیا, انڈیویژول ہے کون. یہ چیز ہوتی تھی کہ یار مطلب مطلب میری اپنی سیلف کیا ہے. اوکے. مطلب اگر میں اکیلے ایک کمرے میں بیٹھی ہوں اپنے ساتھ تو کیا وہ میری ٹرو سیلف ہے؟ لیکن وہ بھی پھر انفلوئنس ہوتی تھی آف کورس, جو میرے دن میں کچھ ہوا ہو یا میری لائف کے جو بھی واقعات ہیں ان سے انفلوئنس ہوتی تھی. تو پھر ایکچوئل ٹرو آئیڈینٹی کیا تھی؟ تو وہ اراؤنڈ دیٹ اٹ واز جسٹ دیٹ کیوریوسٹی جو بلڈ اپ ہوتی جا رہی تھی. اور دیٹ واز اندر کویسچن, یہی کویسچن تھا جو میں نے پھر اپنے تھیسس کے ٹائم پہ اراؤنڈ اگست جب مجھے ڈیسائڈ کرنا تھا کہ میں نے تھیسس میں کرنا کیا ہے, تو پھر یہی سوال لے کے میں آ گئی اور میں نے کہا میں کیا کروں. اور میں نے ایک بڑی فینسی سی پریزنٹیشن بنائی اس پہ, اور میں نے سر سے پوچھا کہ سر یہ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اینڈ سر واز کائنڈ انف, اینڈ آئی فیل لائک کہ شاید میں اور کسی کے ساتھ ٹو بی آنیسٹ نہ کر پاتی. ہی ڈائریکٹیڈ می ٹو دا رائٹ روٹس کہ تم اس چیز کو پڑھو یا اس چیز کو دیکھو. So he suggested me with some really good reads, really good philosophers for that matter, کہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈیلر ہونی شروع ہو گئی. کون فلاسفرز کین؟ سو آئی اسٹارٹیڈ آف دا فرسٹ ون واز فوکو. تو ٹو انڈرسٹینڈ کہ رولز کس طرح سے, سو دا کویسچن واز کہ ہاؤ وی ٹینڈ ٹو شیپ شفٹ آور آئیڈینٹیز ڈپینڈنگ آن ویئر وی آر اور ہو وی آر ود. تو فوکو کو پڑھ کے اٹ ریئلی ہیلپڈ می انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اچھا اگر انسان کی جو آئیڈینٹیز شفٹ کر رہی ہیں تو اس میں پھر کیا کیا
इन्फ्लुएंसेस हैं या क्या क्या फैक्टर्स हैं. सो उसमें फिर ऑफ Nice. कोर्स बड़े आपके सोसाइटल फैक्टर्स आ जाते हैं, पावर नॉलेज के फैक्टर्स आ जाते हैं, सेल्फ के फैक्टर्स आ जाते हैं. सो Okay. वो उस चीज़ को समझना बड़ा आसान हुआ थ्रू फूको. नाइस नाइस नाइस. अच्छा, तो यू हैव स्टार्टेड, और ये बरज़ख का ख्याल कब आया? इट्स अ वेरी गुड लाइक कॉन्सेप्ट, और ये आई गेस बहुत कम लोगों को पता होगा इसकी मीनिंग. कैन जस्ट टेल अस अबाउट बरज़ख, क्या सो होता है? जनरली बरज़ख उस जगह, बहुत आम अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो बरज़ख उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे एक इंसान जब मर जाता है और क़यामत से पहले उसका सोल रिसाइड कर रहा होता है. ओके. ठीक है. और डिपेंडिंग ऑन कि उसने दुनिया में अच्छे काम किए हैं बुरे काम किए हैं, उसका वो वक्त आलम बरज़ख में उस हिसाब से गुजरता है. सो मतलब सज़ा वहाँ पर भी मिलती है उसे, जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट जज़ा और सज़ा कहाँ है ओके. टू सम एक्सटेंट, क्योंकि बॉडी उसकी कब्र में है या वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट सोल उसका उधर है. ओके. तो अब जो मैंने पहले बात की थी आइडेंटिटी वाली के शेप शिफ्ट कर रहे हैं, सो ये बहुत एक कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं हमारे टू, जैसे मैं अभी आपके साथ एक सर्टेन तरह से बात कर रही हूँ, प्रॉब्ली मैंने अपने कॉन्शियस में एक वो बनाया सारे हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, वो एक कॉन्शियस चीज़ है. सो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस इन दैट Nice. केस. सो इन तीनों को समझने के लिए उसको बड़े आम अल्फाज में फ्रूड ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि एक आइसबर्ग होता है ना, तो उसकी जो टिप है जो बिल्कुल समुंदर से ऊपर है, दैट्स द कॉन्शियस. डीपर डाउन इनटू द सी आपका सब कॉन्शियस आता है, और जो सबसे बड़ी मेन लेयर है ना, वेरी डीप इनटू द सी, दैट्स द अनकॉन्शियस. तो उसने बड़े खूबसूरती से इसको समझाया है. तो ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड्स जहाँ पर अलाइन कर रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं, वो स्टेट या स्पेस या कैफियत वो बरज़ख है. सो अगर मैं आपको इस तरह से बताऊँ, खुदा न खास्ता हमारा कोई बहुत करीबी जब फौत हो जाता है और वो हमारे ख्वाब में आता है, तो वो और कम्युनिकेट करता है, यूजुअली लोगों के साथ होता है, तो वो बेसिकली उसका सोल आलम बरज़ख से हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है. अब वो एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में है, हम एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, और जो ख्वाब की कैफियत है वो एक स्टेट ऑफ सब कॉन्शियसनेस है. तो इस तरह से ये तीनों जो स्टेट्स हैं ना, वो इस एक अलाइन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और बरज़ख के थ्रू वो कनेक्शन आ रहा है. सो हेंस बरज़ख. सो ओके, सो जो चले गए हैं दे आर इन अनकॉन्शियस स्टेट, दे आर इन अनकॉन्शियस स्टेट. और हम जो हैं वो सब कॉन्शियस में हम सो रहे हैं. कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के दरमियान में है. जब हम सो रहे जब होते हम हैं सो लाइक रहे हैं तो सब कॉन्शियस में है. सब कॉन्शियस है. Yeah. सो अच्छा, सही है. बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत ह्यूज. और ये आर्किटेक्चर में मैंने पहली दफ़ा इतना कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुना होगा. ओके, सो अगर आप बताएं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसकी क्या स्टोरी है? अच्छा, सो अब बरज़ख तक हम पहुंच गए थे. ओके. सो बरज़ख में बात फिर आ जाती है मोरालिटी की, कि जो हमने अच्छे बुरे काम किए हैं दुनिया में उसकी फिर आ जाती है बात. सो और फिर इंडिविजुअल की बात भी हम कर रहे थे. तो इस सब को समझने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड ये जो डिफरेंट जो मैंने फ्रैगमेंट्स बनाए थे, और फिर ये सवाल भी उठता है सब में कि आया हम इंसान या हमारी जो एक इंडिविजुअल है वो क्या है, क्या वो एक यूनिफाइड सेल्फ है, और इज़ इट कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स. तो अब इस सब में एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर चीज़ों को डीलेयर करना बड़ा ज़रूरी था. हेंस एक और चीज़ आती है इस सारे सिनेरियो में, विच इज़ 7 सिंस, जो 7 डेडली सिंस हैं, जिसमें ग्रीड, प्राइड, रैथ, एनवी, ग्लटनी, लस्ट एंड स्लॉथ आते हैं. सो अब ये वो सिंस हैं जिसमें हम सोसाइटी के फैक्टर्स को भी समझ सकते हैं, हम एक इंसान की अपनी जो सेल्फ है उसको भी समझ सकते हैं. तो इन चीज़ों को जब हम डीलेयर करते हैं ना, इन फैक्टर्स को, तो वो जो कोर जो मैं समझना चाह रही थी ना, उसको समझना बड़ा आसान है. तो अब थोड़ा सा सिंस वो एक स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ मुझे पसंद थी करना, सो आई वाज लाइक कि रादर देन अ वेरी लिटरल प्रोजेक्ट, व्हाई नॉट टेक इट हाइपोथेटिकल, बिकॉज अगेन स्कूल, म्यूजियम या कम्युनिटी सेंटर पे मुझे एंड अप नहीं करना था. तो आई कंसीव्ड अ स्टोरी अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर, और मैंने उसको एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया. एंड आई इनिशियली वांटेड टू गो फॉर एन आर्किटेक्चरल फिल्म, बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं था और मेरे स्किल सेट भी इतना उस पॉइंट तक डेवलप नहीं था कि मैं एक फ़िल्म बना सकती थी इसके लिए. सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स टेक अ स्टोरी बुक ऑप्शन. तो मैं कॉमिक डेवलप कर लिया. सो ये हाँ कॉमिक, ओह नाइस. दिस वाज द कॉमिक.
آپ بعد میں دکھا دیجیے جیسے بھی اینی ویز. سو اب اس کامک کو ڈیولپ کرتے کرتے سو اب یہ میری پوری اسٹوری پہ میں آتی ہوں اب. سو یہ ایک کہانی ایک شہر کی کہانی ہے, ایک ریڈیلی پلانڈ شہر ہے جس کے بالکل کور میں اس شہر کی ہولی پلیس ہے. تو یوزلی ہم پرانی سویلائزیشنز میں بھی دیکھتے تھے کہ بالکل درمیان میں نا ان کی وہ ہولی پلیس یا جو ورشپ ایریا ہوتا تھا, اٹ واز دیٹ. تو وہ جگہ ہے وہاں پہ, اور لوگوں نے آ کر وہاں پہ رہنا شروع کیا ہے, اور بہت امیزنگ آرکیٹیکچر ہے, سوک بلڈنگس ہیں, اور پروگریس کر رہا ہے بہت زیادہ. اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, اینڈ آف کورس لوگوں کے سنس بھی بڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو گریڈ بڑھ رہا ہے, پرائڈ بڑھ رہا ہے. فار می اٹس ریئلی مطلب میں اتنا کھو گیا ہوں اس اسٹوری میں, اور میں اس کو مطلب بہت زبردست آگے. سو اب اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو یہ ہم اپنے شہر کی کہانی پہ بھی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی جب ڈیولپمنٹ بہت بڑھتی ہے تو گریڈ, پرائڈ, ریتھ, اینوی, اس طرح کے سینس ہماری سوسائٹی میں پنپنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. تو ویسے اس شہر میں بھی ہوتا ہے, اور وہ اس لیول تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہولی پلیس بیچ دیتے ہیں ٹو این آرکیٹیکٹ. اینڈ ہیئر کمز دا آرکیٹیکٹ ان دا پکچر. اچھا, دس پلیس ہیز بین سولڈ ٹو این آرکیٹیکٹ. یا اور وہ آرکیٹیکٹ مطلب مہنگی پلیس ہے, یا لائک ان کا یار اس کو بھی بیچو اور نفع اٹھاؤ اس سے. ایگزیکٹلی, انہیں یہ کہ اچھا یہ مین کور میں ہے جگہ, اور یہ آرکیٹیکٹ پیسے بھی منہ مانگے دے رہا ہے, تو کیوں نہ ہم بیچ دیں, ہمیں اور فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اپنے فائدے کے چکر میں شدید تباہی مچی ہوئی ہے نا, مطلب فل. تو وہ آرکیٹیکٹ کو جگہ بیچ دیتے ہیں, اور آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہیلو ہاؤ آر یو, اینڈ دین ہی کمز ان ٹو دا پکچر. اور کسی کو نہیں پتا ویسے آرکیٹیکٹ ہے کون, ایک بس مسٹیریسلی ڈیل ہوتی ہے, اور مسٹیریسلی وہ بندہ ہے. اینڈ ہوتا یہ ہے کہ آرکیٹیکٹس آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک مینشن بنائیں, وچ از دس مینشن. اور ایز کمپیئر ٹو اس کو ایکسپینڈ کر لیتا ہے اور مزید کنسٹرکشن شروع کر لیتا ہے, مزید اس کو بڑھاتا ہے. وہ ایک ہولی پلیس, ایک خالی لینڈ تھا, اور بس ایک وہاں پہ پتھر تھا جس کو وہ ورشپ کرتے تھے. تو آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ پتھر تو کرو سائڈ پہ, میں اپنا مینشن بناؤں گا. سو اگر آپ میری انسٹالیشن پہ بھی دیکھیں, سو میں نے درمیان میں مینشن جو ہے وہ پوری اپنی گلوری میں ہے. مین وائل جو باقی جو یہ ماڈلس جو میں نے ہینگ کیے ہوئے ہیں, دے شو دا کائنڈ آف دا ڈکے جو سٹی کا ہے, اینڈ ہاؤ اٹس ہینگنگ. تو I thought these are sins. No, There is not sins. No. These are projecting the decay of the city. تو وہ جس طرح سے یہ ہینگ کر رہے ہیں نا, سو مطلب اتنا فریجائل اور اتنا آن دا ایج آف بریکنگ اور فالنگ ڈاؤن ہے وہ سٹی, اتنی خرابی ہو چکی ہے. سو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مینشن بلڈ کرتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ مینشن ہے, جب سے یہ بنا نا تباہی شروع ہوئی ہے جی. اس سے پہلے تو ہم ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے, اس مینشن کا کرس ہے جو ہمارا شہر تباہ ہو رہا ہے. اینڈ اس پہ ڈال دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, حکومت ہی خراب ہے جی, صحیح ہے, وہ والا سین ہے. تو آرکیٹیکٹ پھر ذرا آفینس ہو جاتا ہے. آرکیٹیکٹ کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے, تو وہ 7 لوگوں کو اس شہر کے انوائٹ کرتا ہے کہ آپ آئیں جی اس مینشن میں, جس میں پہلے ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا, کہ آپ لوگ آئیں. It's really amazing story. Like اس پہ ایک فلم بننی چاہیے انشاءاللہ. I will. تو آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ آئیں. 7 لوگوں کو وہ ایک انویٹیشن بھیجتا ہے. اچھا, اب ہر کسی ممبر کی اپنی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں انویٹیشن. اور ان 7 لوگوں کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے اس مینشن کے اندر. اب اس مینشن کے اندر کیا ہے, اس مینشن کے اندر 7 چیمبرز ہیں, اور ہر چیمبر ایک سن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. اوکے. اور جو میں نے سنز ہیں ان کو میں نے ڈیوائڈ کیے کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس لیول پہ. سو گریڈ اینڈ پرائڈ بینگ آن دا موسٹ کانشیس لیول, ریتھ اینوی ایک ٹرانزیشن میں آ رہے ہیں, گلٹنی لسٹ ایک سب کانشیس اسٹیٹ میں, اور سلوت انکانشیس میں ہے. سو اسی رینڈملی لائک کیٹیگرائز دیم. No. آپ نے سوچ سمجھ وہ اس طرح سے میں نے سوچا تھا کہ ہر جو سن ہے اس کے کیٹلسٹس کیا ہیں اور اس کے آؤٹ کمس افیکٹس کیا ہیں. تو ان سب چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے, سو گریڈ یوزلی ہم لوگ جیسے گریڈ اور پرائڈ یا رات ہے, ہم ان کو بڑا سنس کنسیڈر کرتے ہیں, مانتے ہیں, ان کو ایک درجہ دیتے ہیں گناہ کا ہم, پر ہم سلوت کو نہیں دیتے. سلوت ایٹ ٹائمز اگر ایک انسان اپنے کام نہیں کمپلیٹ کر رہا, چیزیں انکمپلیٹ رہ رہی ہیں, we are least bothered by it, but in fact that's the most deep rooted sin. تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, تو وہ اتنا انکانشیس میں ہے کہ اس کو تو ہم نے وہ گناہ والی عزت ہی نہیں دی ہوئی. تو وہ سچویشن ہے ذرا. صحیح ہے. سو ان کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اسی آرڈر میں فرام کانشیس الگ
کریکٹ اف آئی ایم رانگ, الگ الگ رومز ہیں یا الگ الگ رومز ہیں اور ہر ایک روم میں سنس الگ 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 ہیں. سو ہر روم جو ہے وہ میں نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو سن کی نیچر ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. سو فار ایگزامپل جیسے رات ہے, تو رات کی بہت ڈوئل نیچر ہوتی ہے. ایک وہ رات ہے جو انٹرنل اور ایک وہ رات ہے جو ایکسٹرنلی پروجیکٹ ہو رہا ہے. سو جو میں نے رات کا چیمبر ڈیزائن کیا ہے وہ ایک میز ہے اور اس کے نیچے ایک انورٹیڈ میز ہے. سو دا انورٹیڈ میز از مور کمپلیکس اور اس کی زیادہ دیواریں, بٹ یٹ دا اینگلز آر ویری پرپینڈیکولر ایز کمپیئر ٹو جو اوپر والا جو میز ہے اس کے دیٹ از ویری لاؤڈ ان ٹرمز آف اسکیل آلسو, ان ٹرمز آف اینگلز آلسو. اس کے بہت شارپ اینگلز اور بالکل کور میں اس کے ایک وہ ہیٹڈ سا چیمبر بنا ہوا ہے جس میں آف کورس ہی ول اینڈ اپ بینگ کنزیومڈ بائی دا سن, بیکاز ہر چیمبر کیا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے تک آرکیٹیکچرل کیوز ان کو مل رہے ہیں, نیریٹو کیوز مل رہے ہیں کہ وہ باز آ جائیں. آرکیٹیکچر جو تھا اس نے یہ بنائے اور ان خاص لوگوں کو بلا لیا اور ہر بندہ اس میں رہ رہا ہے, اس نے دیکھا کہ کس میں سوٹ کرے گا. وہ 7 لوگ اکٹھے جاتے ہیں. اب کسی بھی جگہ جو ان نون جگہ ہے وہاں پہ جا کر آپ کو ڈر تو لگے گا, اور سنس وہ ایک ہی شہر کے باسی ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی سپورٹ ہے, تو وہ الگ نہیں ہوتے, وہ سب اکٹھے اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو وہ رہ نہیں رہے, وہ بیسکلی ان کی جرنی دا مومنٹ جب وہ انٹر ہوئے ہیں اور پیچھے دروازے ٹھک بند ہوئے ہیں بند ہو جاتے ہیں, ان کی ایسی کی تیسی شروع ہو چکی ہے. اچھا وہ باہر نہیں جا سکتے, وہ باہر نہیں جا سکتے. دا اونلی وے, لیکن باہر دیکھ سکتے ہیں, جھانک سکتے ہیں. ہاں, جیسے این وی کا جو چیمبر ہے, اب سنس گریڈ, پرائڈ, رات اور این وی آلموسٹ مڈ وے وہ آ چکے ہیں, فرسٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یو نو, اگر آپ ایک پورا چیمبر, ایک کمرہ ایک انسان کو کنزیوم کر رہا ہے تو وہ آبویسلی جو باقی ممبرز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اٹس ویری فرسٹریٹنگ, رائٹ. بڑا کمال آرکیٹیکٹ جو وہاں رہتا ہے. آرکیٹیکٹ کا کسی کو بھی نہیں پتا کون ہے, مجھے بھی نہیں پتا. ان دا اینڈ آئی گیس کوئی بہت مسٹیریس بندہ ہے. آئی ڈونٹ نو, ان کو سزا دے رہا ہے, لائک ان کے لیے ایک برزخ بنایا اس نے کہ تم نے یہ کیا اور اس لیے اس میں آ گئے ہو. وہ تھوڑی نا سزا دے رہا ہے, وہ تو خود اپنی سزا اپنے لیے چن رہے ہیں. وہ 7 لوگ, ان کے پاس آرکیٹیکٹ ان کو ہر چیمبر میں آپشن دیتا ہے. ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ سے پہلے تک ان کو سگنلز ملتے ہیں کہ بندہ رک جا, بندہ رک جا, آواز آ جا. دے ڈیسائڈ ناٹ ٹو, دے کراس دیٹ تھریش ہولڈ پوائنٹ اینڈ مطلب ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اور آگے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ اس کے بعد سزا کیا ملتی ہے ان کو؟ لائک سو ہر جو میں نے چیمبر میں ان کا اینڈ ڈیزائن کیا ہے یا ان کی کنزمپشن ڈیزائن کی ہے وہ ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف سن ڈیزائن کی ہے. سو جیسے شوڈ آئی گیو دیٹ اسپوائلر, اوکے. سو جیسے ایک گریڈ والا انسان ہے تو اس کی ٹیمپٹیشن ایک بہت لگژری ہوگی, رائٹ. یا میں آپ کو بلکہ رات کا جیسے بتاتی ہوں. سو رات کا جو اینڈ ہے اس کی کنزمپشن ہے وہ بھی بڑی رات فل ہے, since the sin itself is like that. Whereas جو این وی کی کنزمپشن ہے وہ ایک نیور اینڈنگ لیبرنتھ آف اسٹیئر کیس ہے جس میں وہ جو کیریکٹر ہے وہ چلتا رہے گا اور دیر از نو وے آؤٹ, بیکاز اس کی وہ جو لانگنگ اور وہ والی ایک فیلنگ ہے نا associated with envy that he wants that what others have, and for that وہ تھک جائے گا. envy جو ایک envious انسان ہے وہ اس طرح فیل کر کر کے وہ اینڈ پہ خود بھی تھک جاتا ہے. وہ ایک انسیکیور انسان ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ تھک جاتے ہیں اس طرح فیل کر کر کے. فیل لائک کہ آپ نا ڈفرینٹ سوسائٹی کے جو برے لوگ ہیں ان کو پنشمنٹ کر رہی. میں نے تو کچھ نہیں کیا, آرکیٹیکٹ کر رہے ہیں. I did not do anything. Yes. No, I mean the architect. شاید اس کی انٹینشن تو نہیں ہے پنش کرنے کی, وہ تو لوگ خود ہی اب سلیکٹ کر رہے ہیں نا اپنی پنشمنٹ. وہ تو آپشن دے رہے ہیں. زندہ ہے آرکیٹیکٹ یس زندہ ہے. اس کو زندہ رکھنے کا ریزن یہ ہے کہ اب یہ سب چیزیں ان لوگوں کو جو 7 ممبرز ہیں ان کو تو نہیں پتا, کہ ان کو تو لگ رہی ہے بس جادوئی ایک دنیا ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بٹ آف کورس ایز آئی مینشنڈ اسٹارٹ میں کہ آئی لائک ٹو پٹ سم لاجک. تو ایوری نیریٹیو کیو جو میں نے دیا ہے اس کی ایک لاجیکل اور ایک آرکیٹیکچرل انٹرپریٹیشن ہے, جس میں پھر میری آرکیٹیکچرل مٹیریالٹی اور وہ جوائنری سسٹمز اور وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اچھا اگر ایک جگہ سے سرٹن طرح کے ایلیوژنز آ رہے ہیں سو دیٹ ہیز اے سرٹن کائنڈ آف مٹیریل. مطلب وہ پھر سادہ کانکریٹ نہیں ہے, وہ پرابلی ٹرانسلوسنٹ کانکریٹ بلاک ہے اور اس کی ایک سرٹن ٹرانسلوسنسی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک لائٹ پروجیکٹ ہو رہی ہے دیواروں کے اندر سے اور ایک سرٹن طرح کی لائٹ آ رہی ہے. سو سب کی ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے. سو اس کے لیے آرکیٹیکٹ کو زندہ رکھنا ضروری تھا. اچھا جو گریڈی پرسن ہے اس کو کیا پنشمنٹ دی ہے؟ جو گریڈی انسان ہے اس کا ایک پوری ایک جرنی ہے آف اے لاٹ آف ٹیمپٹیشن اینڈ ایوری لائک لگژری اینڈ گرینڈیور, ویئر ایز ہی اینڈز اپ
being in a 3x3x7 کا کمرہ, a stoned kamra, that's it. And that end جو اس کا ہو رہا ہے, so should I give you these like sure please آپ اس طرح کر کے ہمیں ہمارے like the camera آپ دکھا بھی سکتی ہیں. so جو اس کی ہے نا just a minute, by the way you painted them in Procreate. Yeah, I drew them in Procreate and rendered بھی ادھر ہی. Total like drawings میری پوری comic book جو تھی وہ میں نے Procreate پہ بنائی ہے. So of course digital is better to پھر وہ اس کو since also it's on sale also, so alhamdulillah وہ بھی ایک چیز ہے. So this one یہ کیا بنایا ہے؟ ہاں, so this is greed کا end, right? So اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ادھر وہ ایک mirror ہے اور وہ ایک بہت زیادہ لگژری دیکھتا ہوا آ رہا ہے, ٹیمپٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور وہ جب اس کو ٹچ کر رہے اس mirror کو, he is consumed by that mirror in a way by its own. جو greed ہے اس کا, وہ چیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اینڈ اپ اس طرح سے ایک 3x3x7 کے کمرے میں کر رہا ہے, جبکہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ اتنا لگژوریس تھا. یہ ہماری سوسائٹی کا دا بیسٹ یو کین سے ایک پکچر کسی نے بنائی ہو, اس کو ڈسکرائب کیا, اٹس ویری ویل ڈن, آئی ریئلی لائک دیٹ. اور اس کے علاوہ لائک کوئی ایسے لوگ جیسے لسٹ فل ہوتے ہیں, یا جیسے فار ایگزامپل ریپسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کا ریپ کرتے ہیں, خدا نخواستہ ہے جو بھی ہے, اس طرح کے لیے بھی کوئی آپ نے کمرہ رکھا ہے؟ ہاں, سو لسٹ کا بھی پورا ایک چیمبر ہے. سو پرسن, اور لاسٹ ایک سب کانشیس لیول پر میں نے اس کو رکھا ہے. سو لسٹ ہیز اے لاٹ آف, اگر ہم ببلیکل ایکسپلینیشنس بھی دیکھیں نا, لسٹ از بیکاز جیسے آپ سب کانشیس لیول پر جاتے ہیں نا, سو آپ کے کانشیس بھی جو سنز ہیں وہ بھی کائنڈ آف اوور لیپ کرنا شروع کر دیتے. سو لسٹ از اے کمبینیشن آف پرائڈ, wrath, greed, possession. تو ان سب چیزوں کا وہ ایک کمبینیشن ہے. سو لسٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اٹس نیور اینڈنگ لوپ کائنڈ آف سچویشن دیٹس ہیپننگ. سو جو لسٹ کا چیمبر ہے, اٹس اے لیبرنتھ, اینڈ دیٹ لیبرنتھ ہیز اے لاٹ آف ٹیمپٹیشن. آف کورس وہ ایک لسٹ فل ٹیمپٹیشنس ہیں اس بندے کے لیے, بٹ ہی اینڈس اپ ان ٹو دس گارڈن آف لسٹ ویئر ہی گیٹس ٹو سی کہ بھائی کیا سین ہے. اٹس اے ہول, اٹس اے اوکے. سو لائک فار لسٹفل پیپل, ہر طرح کے لوگوں کو آپ نے ایک سزا دی ہے. اچھا, لائک ایک کویسچن ہے, ڈو یو لائک ٹو امپلیمنٹ سم تھنگ, کوئی نظام لانا چاہتی ہیں, کوئی چاہتی ہیں کہ سوسائٹی میں ہونا چاہیے, ہوتا نہیں ہے, پنشمنٹس نہیں ہیں سوسائٹی میں, یو نو؟ ہاں آف کورس, لیکن مطلب ہم لوگ زیادہ تر یہ ہوتا ہے یار یہ نہ کرو, قیامت والے دن یہ ہو جائے گا. بٹ اسلام میں تو پنشمنٹس آپ کی ود ان یور لائف بھی ہے نا. اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, چوری کرو گے, اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہو تو سنسار کر دیا جائے گا, یا آپ کو کل کر دیا جائے گا کسی کو مارتے ہو تو. آئی فیل لائک کسی بھی چیز کے اگر انسان کو پتہ ہونا کہ کانسیکوینسز کیا ہیں, تو پھر شاید اتنے مسئلے اس لیول تک جائیں نا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے نا, مطلب بچوں کے اندر میں آبزرو کرتی ہوں ایک عجیب ہی ان کو نا ایک ہوتا ہے کہ فضول کے پنگے لینے نا, مطلب سوئچ بورڈ میں انگلیاں ڈالنی ہے, گرم چیز کو ہاتھ لگانا ہے, مطلب ان کو ایک وہ ہوتی ہے اور ہم ان کو منع کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جل جاؤ گے, نہیں جل جاؤ گے. فور ونس اگر ہم ہلکا سے ان کو ٹچ کرا کے دکھا ہی دیں کہ بیٹا اتنی گرم ہے, سو وہ بے شک ایک کنٹرولڈ میں ان کو اس چیز کا کانسیکوینس پتہ لگ جائے گا, تو وہ شاید نیکسٹ ٹائم باز آ جائے, رادر دین ہم ان کو صرف وربلی ڈراتے رہیں. سو پنشمنٹ ہونا, کسی بھی چیز کا کانسیکوینس ہونا از ویری امپورٹنٹ. ٹو نو دا کانسیکوینس اٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز اگر وہ نہیں ہوگا نا تو پھر تو چیزیں کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی. اب اس لیے پنشمنٹ ہوتی ہے اس لیے نا, اگر آپ نے پنشمنٹ, بندے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مرنے کے بعد ہی نا تو دیکھی جائے گی, تو پھر وہ ساری زندگی کرتے ہیں. اور مرنے کا کس کو پتہ ہے کب مرنا ہے, کیا مرنا, مطلب بھول گئے نا لوگ, وہ بھی نہیں پتہ نا کہ مرنا بھی ہے. اوکے, سو یہ آپ نے ایک طرح کا آرکیٹیکچر جو اس کا بنایا, یہ بہت زبردست. یہ وٹ آر دیز جو ہینگ کیا, اس کا کیا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے؟ سو جو یہ ہے نا, یہ مینلی فار انسٹلیشن اور کیوریشن پرپز تھا. سو آئی وانٹیڈ کہ اچھا اب اسٹوری بھی لکھ لی, آرکیٹیکچر بھی ڈیزائن کر لیا, سو آئی وانٹیڈ اٹ ٹو بی ویل کیوریٹڈ آلسو, بیکاز سو یو آر گوئنگ ٹورڈز کیوریشن ایز ویل ان فیوچر انشاءاللہ. I mean, I enjoyed doing this, honestly. جب میں یہ بھی کر رہی تھی, یا لاسٹ سیمیسٹر بھی ہمارا گیلری میں ظہور الاخلاق گیلری میں ڈسپلے ہوا تھا. سو آئی انجوائڈ کیوریشن والا پارٹ آف اٹ. سو مے بی I wouldn't mind. I'm like open to everything that I would come to my place. So back to them, like یہ آپ نے, so یہ بیسیکلی سنس جو پورا میرا سٹی ہے وہ ریڈیلی پلانڈ ہے, اور اس کے بالکل درمیان میں مینشن ہے. ہینس میں نے اس کو تھوڑا ہائٹ پہ اس لیے رکھا ہے بیکاز ایک تو وہ مینشن کی گلوری, اینڈ دین آل دا لائٹس آئی پروجیکٹیڈ اس مینشن کے اوپر. ویئر ایز جو یہ والے ہیں نا, سو اف یو سی
اس کا جو مٹیریل بھی ہے یا جو اس کی اوور آل لک ہے وہ بڑی ایک ڈیٹیریوریٹڈ سی ڈیکیئنگ لک ہے. میٹل میش ہے یا کارڈ بورڈ یوز ہوا ہوا ہے, سو یہ بیمبو اسٹکس ہیں, تو وہ بڑی ایک ڈیٹیریوریٹڈ ڈیکیڈ فیل, بڑی خستہ فیل میں ہے. سو دیٹ سمبلائزز وٹ دا سٹیز کنڈیشن از رائٹ ناؤ, جو میں اس میں ناول میں بھی ہے. سو بالکل درمیان میں مینشن ایٹ اٹس گلوری سراؤنڈیڈ بائی دا ڈیکیئنگ سٹی. سو یہ پوری انسٹالیشن اس کو ڈپکٹ کر رہی ہے. نائس. تو یہ لائک آپ کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ کچھ ہینگ کرنا ہے, سوری, آپ کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ کچھ ہینگ کرنا ہے, یا آفٹر دا فرسٹ انسٹالیشن میں ان دی مڈل اس کے بعد آپ کو آیا کہ یار ٹو کریٹ مور امپیکٹ اور ٹو کریٹ مور سینری؟ اراؤنڈ مائی مڈ جوری میں نے کچھ ماڈلز یہ والے 6-7 بنائے ہوئے تھے. سو جب میں ماڈلز بنا رہی تھی نا, ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ جب میں تھی, میرے ساتھ ایک دو میرے جونیئرس تھے, دے ور ویری کائنڈ انف ٹو ہیلپ می ود دس. تو ہم لوگ بنا رہے تھے, وہ لائک واٹ اف اگر ہم ان کو ہینگ کریں, ان کا امپیکٹ زیادہ ہے. بیکاز میں 4 سائڈیڈ ماڈلس رکھنا چاہ رہی تھی کہ ایک واک اراؤنڈ سچویشن کریٹ ہو سکے. سو اراؤنڈ دیٹ ٹائم تب آف کورس یہ ماڈل واز ناٹ دیئر. تو میں نے یہ 5-6 ماڈلس کو ہینگ کر کے دیکھا تھا ایگزیکٹلی ایٹ دس پلیس, اینڈ اٹ جسٹ گیو می این آئیڈیا کہ اگر میں اس کو اس طرح کیوریٹ کروں گی نا ہینگنگ طریقے سے, اٹ ول گیو ڈیفینیٹلی مور امپیکٹ. سو وہ چیز پھر فائنل جوری تک جب آیا تھا, سو دین اٹ واز موسٹلی پلانڈ کہ میں درمیان میں مینشن کو رکھوں گی, بیکاز تب تک میرے ماسٹر پلانس بھی ڈیولپ ہو گئے ہوئے تھے, میرے کامک بھی ختم ہو گیا ہوا تھا. سو دین اٹ واز این انٹینشنل لائک اے کانشیس ڈیسیژن ٹو ڈیزائن اٹ دس وے, کیوریٹ دا انٹائر تھنگ دس وے. یہ بہت ڈفرینٹ لگ رہا ہے, اور لائک مجھے مطلب نظر رکتی ہے یہاں پہ, اور مجھے مسٹری نظر آتی ہے اس میں. ایک کہانی ہے بہت زبردست, اور آئی گیس کہانی کا بہت تھوڑا سا پارٹ ابھی تک اب میں ڈائجسٹ کر پایا ہوں. اور اچھا, اوور آل جو مجھے لگتا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈپکٹ دی ریئل پکچر آف دا سوسائٹی. یا سمبولکلی یس, ایک بڑے میلو ڈاؤن طریقے سے. یہ ہو تم لوگ, انڈیویژول سے ہی بنتی ہے نا سوسائٹی. تو انڈیویژول کو ایکسپلور کرتے کرتے سوسائٹی کا بھی ایک وہ نظر آ جاتا ہے پرسپیکٹیو کہ اگر ایک انڈیویژول ایسا ہے تو پھر سوسائٹی بھی تو کس طرح کی ہوگی. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ 7 لوگ تو چلے گئے, جو باقی لوگ ہیں ان کو کیا امپیکٹ لگے گا, ان کا کیا, وہ دیکھیں گے اس کو کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سو پرابیبلی یو نیور نو فیز 2 میں آرکیٹیکٹ نے یہ سب کچھ ریکارڈ کیا ہو ٹو شو دا ورلڈ. ابھی ایٹ لیسٹ ہماری دنیا میں ہم اس دنیا سے سیکھ لیں, بڑی بات ہے کہ ہوا ان لوگوں ان ساتھ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ فیز 2 میں آرکیٹیکٹ اس دنیا کے باقی لوگوں کو بھی بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تھوڑا سبق ملے انہیں. سبق ملا. صحیح ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. اور اس پہ آئی گیس کلیپنگ بنتی ہے, تو آپ کی کلیپنگ میں یہاں سے چلاؤں گا. سوری, تو آواز ہماری جی. تو بہت زبردست کام اور بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے آپ نے. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, اس چیز کو کیا ریفلیکشن دینا چاہتی ہیں سوسائٹی میں آ کے آرکیٹیکچر کی اپنی؟ سو ابھی تو سنس ابھی ہمارا وہ ڈسپلے والی چیز چل رہی تھی, اینڈ الحمد للہ ڈیورنگ دا ڈسپلے آئی گاٹ ٹو انٹریکٹ ود ریئلی گڈ پیپل فرام دا مارکیٹ, فرام دا انڈسٹری, جو آرکیٹیکچر کی ہے, ان ایون جو ویسے لائک کریٹیو انڈیویژولس, لائک آئی ہیڈ دا موسٹ امیزنگ انٹریکشنز اس پچھلے 1 مہینے میں. سو ان دیر الحمد للہ دیر گڈ آفرز جو آئی ہیں مائی وے, اینڈ آئی ایم کائنڈ آف اوور ویلمڈ ٹو بی آنیسٹ ان سب چیزوں پہ, بیکاز آئی اسٹل ہیو ٹو کائنڈ آف فگر آؤٹ ناؤ کہ اچھا مجھے اگر اپنا کریئر آگے لے کر جانا ہے تو میں کس چیز میں, شوڈ آئی ٹیک اٹ ٹورڈز آرکیٹیکچر انٹیریئر والی چیز, اور شوڈ آئی پرسو کامک والی چیز کو آگے, اور مے بی بوتھ, اور مے بی another any other thing جو آ رہی ہو, like creative direction والی چیز. And then there's set design that really, that's something I really like. Art curation, مطلب art shows کو create کرنا. Yeah, so that is another offer جو ابھی through I think Khaka it is. Yeah, Khaka is. So they approached me for an architectural exhibition جو کہ at least maybe لاہور اور پاکستان کی پہلی ایک. So we usually see کہ fine artists کو مل رہی ہوتی ہے that gallery دیکھنے کو بھی ملے گی آپ کی زبردست. Yes, my work also, and along with me, اور بہت مزیدار کام of other architects also. آپ جلدی کرنا چاہیے آپ کو, میں بہت
इंतज़ार करूँगा आपका। इंशाल्लाह. So I will be curating that with them inshallah. So ताकि हम बेचारे आर्किटेक्ट्स को भी थोड़ी सी इज्जत मिले गैलरी नहीं में, हम भी थोड़ा नहीं, इज्जत तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मिलती है, बट नहीं, जो भी आपको इज्जत ना yeah. देना, आपने उसको किसी ना किसी एक कमरे में बंद कर देना जो आपने बनाया है. I think Rath it is only हाँ then. ठीक है. अच्छा, लाइक फाइनल करते हैं इसको. जो बच्चे अभी ग्रेड नहीं हुए या जो यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, जो अभी छोटे हैं, लाइक देयर इन मैट्रिकुलेशन ए लेवल जो भी है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि ये कैसा है आर्किटेक्चर में आना, और उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर ऑनेस्टली अगर जो बिल्कुल जो मैट्रिक ए लेवल्स वाला टाइम होता है ना, आई फील लाइक तब ख्वाब और ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और शायद नॉलेज एंड द राइट माइंड टू टेक डिसीजन वो थोड़ा अभी थोड़ा कच्चा होता है. बट आई वुड से कि जो भी देखना है ना, ये चीज़ एटलीस्ट दैट हेल्प मी रियली, बिकॉज जब मैं ए लेवल्स में थी, ए लेवल्स तक आई यूज टू थिंक कि ओ मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, बिकॉज आई वाज स्कोरिंग वेल ऑल्सो. तो आई थॉट कि अच्छा, एवरीबडी अराउंड मी थॉट कि ये तो मेडिकल में जाएगी. बट द वन थॉट दैट रियली पुश्ड मी टू कम हियर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द डिसीजंस जो मैंने उसके बाद से लिए हैं, आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ कि 5 years डाउन द लेन, डू आई सी माई सेल्फ वर्किंग एज अ डॉक्टर? It was a straight up no. But if I would say कि do I see myself working as an architect or any other person जो art curate कर रहे हैं या कोई creative individual, तो that was a yes for me. So I ended up in being architecture without knowing what actually architecture is. So मैंने architecture को 5 साल explore किया है साथ साथ. So Nice. मेरी एक पूरी explorative journey रही है. So I think just one step at a time लेकर अपने आप को बस ये देखें कि what interests them, और उनको जब करना है ना कुछ 4 साल 5 साल बाद डिग्री की यूनिवर्सिटी निकल के, तो क्या आया जो उन्होंने वो पढ़ा है उसको किसी तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बी इट देन एनी अदर फील्ड, बी इट एज लाइक VCD हो जाए या प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जाए, एज लॉन्ग देयर थिंग इज सॉर्टेड इन देयर हेड. ओके, एक सवाल मैं हमेशा यंगस्टर से पूछता हूँ कि अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए अगर आपको ऑफ़र्स आएँ और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ यहाँ की बेटरमेंट के लिए, तो आप काम करेंगी? Of course, I would love to, because पता है अभी पिछले 1-1.5 साल में ना हमें बहुत ज़्यादा, when I see my seniors और my other friends around जो graduate हो गए हैं, and सबका यही होता है कि ओ यार बस graduate हुए निकलते हैं बाहर, ओ बाहर अप्लाई करना है, ओ मास्टर्स करते हैं फिर बाहर ही रहेंगे. And unfortunately, as much I hate to say, but I do consider it, but at the same time I would want कि मेरे अपने मुल्क में ऐसे आइडियाज़ हों, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं ख़ुद में भी जनरेट करूं, 4-5 हम इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर हम ऐसी चीज़ जनरेट करें कि जैसे मैं सियालकोट से हूँ, सियालकोट में अब जैसे मुझे जाना है एंड आई हैव टू वर्क कंटिन्यू करना है, तो आई डोंट सी एनी आर्किटेक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ देयर ऑब्वियसली. सो हालांकि इतना बड़ा सिटी है और इतना सिर्फ 1.5 घंटा दूर है लाहौर से, और इतना उसमें बिजनेस था जो कि अब नहीं रहा. नहीं अभी भी बिजनेस वाइज इट्स स्टिल देयर, लेकिन जो डाइवर्सिटी इन फील्ड्स है ना वो बहुत लैक कर रहा है वो. एंड द सेम वे ऑफ कोर्स लाहौर के भी कुछ ड्रॉबैक्स वो हैं पीछे. सो आई वुड वांट कि 4-5-6 जो हम इंडिविजुअल्स हैं, लाइक माइंडेड लोग या लाइक माइंडेड ना भी हों, डिफरेंट ओपिनियंस एक टेबल पे आए, रिस्पेक्टफुली वो उसको एक टेबल पर लेकर आए एंड जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट 5 साल बाद शायद जो मेरे जूनियर्स ने, जो मैं अभी शायद फर्स्ट ईयर में है, when they graduate they don't have to think about it, they have opportunities on their plate or in the market and they just have to spot on कि अच्छा अब इधर जा सकते हैं हम, ये कर सकते हैं हम, rather than बाहर भागें, because it's always hard to leave home. और जहाँ भी जाएं इन द एंड आना तो यहीं पे है. I'm so sorry, अम्मी की कॉल. I thought something happened in there. No. It's okay, yeah. चलें, आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस हो रहा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट, दे वेरी पोटेंशियल बहुत है उनमें, और राइट डायरेक्शन में हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, किसी से कम नहीं है, पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है. और इंशाल्लाह वी विल मेक थिंग्स बेटर. और अगर हालात बुरे होते हैं तो फिर बाद में अच्छे भी तो हो जाते हैं ना. सो वी आर ऑल देयर और हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक करेंगे. सो बरज़ख के ऊपर मुझे इतना अच्छा आइडिया कभी पहले सुनने को नहीं मिला.
اٹس ونڈرفل Thank you اٹس so ونڈرفل much. ٹاکنگ ٹو یو. Thank you. اور میری دعا ہے کہ Likewise. آپ اسی طرح سے آگے ترقی کریں, اپنے ملک کے لیے انڈیویجولی بھی آپ بڑھیں, اور اپنے پاکستانیوں کو یا دنیا میں جس کے لیے بھی آپ اپنی خدمات جاری رکھیں. تو بہت شکریہ اور بہت بہت آپ کو مبارک ہو ونس اگین. Thank you so much for having me. It was great talking to you. تھینک یو سو مچ. اوکے گائز, سو میں اپنا پوڈ کاسٹ ابھی اینڈ کرتا ہوں. سو اف یو آر انڈیویجولس, اور اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اپنے سوسائٹی کو امپیکٹ کر سکتا ہے, جو کہ بہتری لا سکتا ہے, تو یو کین آلسو کانٹیکٹ می. میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنا ای میل دیا ہوا ہے. آئی کی ناٹ گیو دیم نمبرس کیونکہ بہت زیادہ کالز آتی ہیں. تو ہیو گیو دا ای میل, سو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وی ول بی ایٹ یور پلیس اور سم مڈل پلیس جہاں پر ہم آپ کا پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کر سکیں. تو اپنے ہوسٹ مدثر احمد کو آپ اجازت دیجیے, اور بہت شکریہ ونس اگین اقرا آپ کا. یوں ہی مسکراتی رہی, یوں ہی کام کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ. ویل ڈن, ویل ڈن. اوکے سی, ٹھیک ہے. کین یو ہیئر می؟ I don't know. Yes, directly yes. اسی پہن لیں, نہ بھی پہنو تو خیر ہے. وہ بڑا ڈسٹریکٹنگ ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آئی گیس یو کین, اپ ٹو یو. I think I'm fine ایسے بھی. ہاں, لیڈیز اکثر نہیں پہنتی بالوں کی وجہ نہیں سے. بالوں کا نہیں, وہ میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گی آوازوں, اپنی آوازوں سے. نہیں ہوگی, اٹ ول بی فن. آپ دیکھ لیں, ہاں پہن کے دیکھیں اور بات کریں 2 منٹ میرے ساتھ. اوکے, میں ٹھیک لگ رہا ہوں نہیں یار. کوئی کلپس ہی بنا لو یار, مطلب اتنے فونز ہیں تم لوگوں کے پاس, کوئی ایک آدھی ریل بنا لو. BTS ہی کر لو یار. پھر ہنساؤ گے ہمیں, ہیں.